أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کا یہ خطبہ میں ہالینڈ کی جماعت نونسپیٹ سے دے رہا ہوں، جہاں مجلس خدام الاحمدیہ ہالینڈ کے سالانہ اجتماع میں شرکت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ خطبہ بھی حسب سابق مواصلاتی نظام کے ذریعے مختلف ممالک میں سنا جا رہا ہے۔ جاپان سے بھی حسب سابق توقع ہے کہ رابطہ مکمل ہو جائے گا، لیکن سر دست یہ رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ انگلستان کی ایسٹ لنڈن، ساؤتھ ہال، ہنسلوگ اور کرائڈن، لنڈن ماسک اور مینچسٹر اور جلنگم کی جماعتیں یہ خطبہ سن رہی ہیں، اسی طرح جرمنی سے بھی اور موریشس سے بھی۔ یہ نظام جو مواصلاتی رابطوں کے ذریعے قائم ہوا ہے، اس میں ہمارے لندن کے ایک مخلص دوست سعید جسوال صاحب اور ان کے بھائیوں اور ایک بہنوئی کی محنت کا بہت دخل ہے، اور یہ اپنی ٹیم لے کر آج یہاں بھی پہنچے ہیں تاکہ جن جماعتوں کو براہ راست خطبہ سننے کی عادت پڑ چکی ہے وہ ان خطبوں سے محروم نہ رہ جائیں جو اس سفر کے دوران دیے جائیں گے۔ اس تمہید کے بعد اب میں اصل مضمون کی طرف لوٹتا ہوں، جو ایک سلسلے کی صورت میں جاری ہوا ہے اور جس کا تعلق سورہ فاتحہ کی اس دعا سے ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اس صراط مستقیم پر جس پر وہ لوگ چلتے رہے جن پر تو نے انعام نازل فرمائے۔ میں نے بتایا تھا کہ انعام نازل فرمانے، جن پر انعام نازل کی فرمائے گئے، وہ دعاؤں کی بدولت اپنی مراد کو پہنچے ہیں، محض انسانی کوششوں سے کامیاب نہیں ہوئے۔ اور ہمارے لیے بھی سورہ فاتحہ کی اس دعا نے قرآنی دعاؤں کا ایک سلسلہ کھول دیا ہے، اور اس سلسلے کا قرآن کریم میں ذکر مکمل طور پر محفوظ ہے۔ صرف انبیاء ہی کی دعائیں درج نہیں، بلکہ دیگر صالحین اور خدا تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں، مردوں اور عورتوں کی دعائیں بھی قرآن کریم میں ہمارے لیے محفوظ فرما دی گئی ہیں۔ آج کے لیے پہلی دعا اولاد کی دعا ہے جو اپنے والدین کے لیے اسے کرنی چاہیے، اور یہ وہ دعا ہے جو الہامی دعا ہے ان معنوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو سکھائی۔ دعا تو یہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب
ان دونوں پر، میرے والد اور میری والدہ پر اس طرح رحم فرما جس طرح بچپن سے یہ میری تربیت کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن اس دعا کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے اس کا وہ پس منظر جاننا ضروری ہے جو یہی آیت کریمہ ہمارے سامنے کھول کر رکھ رہی ہے۔ بس پوری آیت کو پڑھنے کے بعد اس دعا کی اہمیت بھی سمجھ آتی ہے اور کن کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دعا کرنی چاہیے، یہ مضمون ہم پر روشن ہو جاتا ہے۔ آیت یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر فرما دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وجہ لفظ ہے ربوں کا، تیرے رب نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ اتنی بڑی اہمیت ہے والدین کے ساتھ نیکی کے برتاؤ کی کہ توحید کی تعلیم کے بعد دوسرے درجے پر خدا نے جس بات کا فیصلہ فرمایا وہ یہ تھا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ احسان کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے اس کے متعلق میں پھر دوبارہ آپ سے بات کروں گا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اگر اما یبلغن عندک الکبر، اگر ان میں سے کوئی تیرے ہوتے ہوئے تیری زندگی میں بڑھاپے تک پہنچ جائے، ان میں سے خواہ ایک پہنچے یا دونوں پہنچیں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہیں کہنی۔ اف نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بڑھاپے میں ایسی حرکتیں ہو سکتی ہیں جو ان کے بچپن کے سلوک سے مختلف ہوں۔ بچپن میں تو وہ بڑی رحمت کے ساتھ تمہاری تربیت کرتے رہے، لیکن بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر انسان کو اپنے جذبات پر اختیار نہیں رہتا، زیادہ زود رنج ہو جاتا ہے، اور بہت سی صحت کی کمزوریاں اس کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا کر دیتی ہیں۔ پھر کئی قسم کے احساسات محرومی ہیں، اولاد بڑی ہو گئی، اپنے گھروں میں آباد ہو گئی، اور جس طرح والدین توقع رکھتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی ویسا ہی معاملہ کرے گا، اس میں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، یا والدین کو وہم گزرتا ہے کہ ہم سے ویسا پیار نہیں جیسا اپنی بیوی اور اولاد سے ہے۔ تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم نے بڑی حکمت کے ساتھ فرمایا لا تقل اف لہما۔ ایسی باتیں ہوں گی جن کے نتیجے میں ہو سکتا ہے تمہیں جائز یا ناجائز شکایت پیدا ہو، اور والدین تم سے بظاہر سختی کا سلوک کرنا شروع کر دیں۔ تم جو بچپن کی نرمی کے عادی ہو، اس سلوک سے گھبرا کر اف نہ کہہ بیٹھنا۔ اف کا لفظ کوئی گالی نہیں ہے، کوئی سخت کلامی نہیں ہے، ایک اظہار افسوس ہے۔ فرمایا کہ اظہار افسوس تک نہیں کرنا، ولا تنہرہما، اور جھڑکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہرگز اپنے والدین کے ساتھ سخت کلامی نہیں کرنی۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ عزت کا کلام کیا کرو، ہمیشہ احترام کے ساتھ ان سے مخاطب ہوا کرو۔ وخفض لہما جناح الذل، اور اپنی نرمی کے پر ان کے اوپر پھیلا دو۔ من الرحمت، رحمت کے اور نرمی کے، یا رحمت کے نتیجے میں جو نرمی پیدا ہوتی ہے اس کے پر ان پر پھیلا دو، اور پھر یہ دعا کرو وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان پر اسی طرح رحم فرما کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن میں بڑے رحم کے ساتھ میری تربیت فرمائی ہے۔ بہت ہی پیاری اور کامل دعا ہے، اور بہت سی ذمہ داریوں کی طرف جو اولاد کے ذمہ اپنے والدین کے لیے ہیں
ہمیں توجہ دلاتی ہے، لیکن اس دعا میں اور بھی بہت سی حکمتیں پنہاں ہیں۔ اب میں نسبتاً تفصیل سے اس آیت کے بعض مضامین کھول کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احسان کا حکم دیا گیا ہے، ادائیگی فرض کا نہیں، اور احسان بظاہر ضروری نہیں ہوا کرتا۔ احسان تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہر انسان پر فرض ہو، کیا یا نہ کیا کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اگر فرق پڑتا بھی ہے تو احسان ایک ایسی بات نہیں ہے جو اگر انسان نہ کرے تو خدا کے نزدیک معتوب ہو جائے۔ تو پھر خدا تعالیٰ نے ذمہ داریاں ادا کرنے کا حکم کیوں نہ دیا اور احسان کا حکم کیوں دیا؟ اس میں اور بھی حکمتیں پوشیدہ ہوں گی، لیکن دو ایسی حکمتیں ہیں جن کو میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی پہلے ہوا کرتی ہے اور احسان بعد میں آتا ہے۔ اگر فرض ادا نہ ہو تو احسان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کریم جو بڑی فصیح و بلیغ کتاب ہے، خدا کا کلام ہے، اس نے ایک لفظ میں اس سے پہلے ہونے والی ذمہ داریوں کا بھی ذکر فرما دیا، اور مومن سے گویا یہ توقع رکھی کہ وہ جہاں تک اس کی روزمرہ کی ذمہ داریوں کا تعلق ہے، فرائض کا تعلق ہے، وہ تو لازماً وہ پورے کر رہا ہے، ان کو نہ پورا کرنے کا سوال ہی نہیں۔ لیکن جہاں تک والدین کا تعلق ہے، محض ذمہ داریاں پورا کرنا کافی نہیں ہے، ان کے ساتھ احسان کا سلوک ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ حکمت ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ یہاں لفظ احسان کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کی ایک اور آیت کا سہارا لینا ہوگا جو اس مضمون کے لیے کنجی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کہ احسان کی جزا احسان کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ بس یہ احسان ان کے اوپر ان معنوں میں احسان نہیں ہے جن معنوں میں ہم ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں۔ یہ احسان کوئی والدین کے اوپر اولاد کی طرف سے یک طرفہ نعمت نہیں ہے جو ان کو ادا کی جا رہی ہے، بلکہ خدا تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ والدین نے تم سے احسان کا معاملہ کیا تھا، اس لیے صرف فرض کی ادائیگی کافی نہیں ہوگی۔ جب تک تم ان سے احسان کا معاملہ نہیں کرو گے تم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے نہیں بنو گے۔ چنانچہ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی جزا تو احسان کے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ کوئی شخص تم پر احسان کرتا چلا جا رہا ہو اور تم اپنی روزمرہ کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہو، یہ کافی نہیں ہے۔ چنانچہ اس مضمون کو آیت کے دوسرے حصے نے کھول دیا، آخری حصے نے، جہاں یہ دعا سکھائی گئی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان سے اس طرح رحم کا سلوک فرما جس طرح بچپن میں مجھ سے یہ رحم کا سلوک فرماتے تھے۔ صرف اپنے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، محض مجھے زندہ رکھنے کے لیے اور روزمرہ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے محنت نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ اس سے بہت بڑھ کر مجھ سے شفقت اور رحمت کا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ میری معمولی سی تکلیف پر یہ بے چین ہو جایا کرتے تھے، میری ادنا سی بیماری پر ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جایا کرتی تھیں، اور انہوں نے جو مجھ سے سلوک فرمایا وہ رحمت کا سلوک ہے۔ بس مجھے جو حکم ہے احسان کا کہ میں بھی احسان کا سلوک کروں، اے خدا میں اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اس لیے دعا کے ذریعے میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، اور جب تک تو اس بارے میں میری مدد نہ فرمائے حقیقت میں میرے والدین کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں جو بھی کوشش کروں اس کے باوجود ان احسانات کو چکا نہیں سکتا۔ بس تو میری مدد فرما، رب ارحمہما، اے خدا تو رحم فرما ان کے اوپر، اور جو کمیاں میرے سلوک میں رہ جائیں گی وہ تو اپنے رحم سے پوری فرما دے، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح بچپن میں یہ میری تربیت کرتے رہے تو ان کے ساتھ وہ سلوک فرما۔ اس دعا نے ایک اور حیرت انگیز
مضمون کو ہمارے سامنے کھول دیا کہ والدین بھی جہاں تک خدا کا تعلق ہے اس کی تربیت کے محتاج ہیں، اور اف اللہما کہنے کے ساتھ جو ان کی بشری کمزوریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، وہاں بھی خدا تعالیٰ کی ربوبیت کی بہت ضرورت ہے، اور انسان تو مرتے دم تک خدا کی ربوبیت کا محتاج رہتا ہے۔ اس لیے یہ دعا بہت ہی کامل دعا ہے، اور اس کے معنی یہ بنیں گے کہ اے خدا، اگرچہ بظاہر ان کے اعضاء مزمحل ہو چکے ہیں، یہ کمزوری کی طرف لوٹ رہے ہیں، طاقت کے بعد ضعف شروع ہو چکا ہے، لیکن ضعف کے وقت زیادہ رحم کے ساتھ تربیت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب میں بچہ تھا تو میرے والدین نے مجھ سے رحم کا سلوک میرے ضعف کی وجہ سے کیا، اور صغیرہ کے لفظ نے بتا دیا کہ بڑے ہو کر رحم کا معاملہ اتنا نہیں رہا کرتا جتنا بچپن میں ہوتا ہے۔ بچپن کی کمزوری ہے جو رحم کا تقاضا کرتی ہے۔ بچے کو آپ ایک بات سکھاتے ہیں، وہ چلنا سکھائیں تو بار بار گرتا ہے، بولنا سکھائیں تو بار بار غلطیاں کرتا ہے، تتلاتا ہے، سبق پڑھائیں تو اس کو پڑھا ہوا سبق بار بار بھولتا چلا جاتا ہے، لفظ آپ رٹا بھی دیں تو پھر اگلی دفعہ جب سنتے ہیں تو پھر اس لفظ میں وہی غلطیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ بعض دفعہ بچے کو پڑھانا اعصاب شکن ہوتا ہے، اور حقیقت میں جب تک رحم کا معاملہ نہ کیا جائے اس وقت تک بچے کی صحیح تعلیم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بعض والدین جو جہالت سے حوصلہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ بچپن سے بجائے رحم کے سختی کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں، اور سختی کے ساتھ بچے کی تربیت ہو نہیں سکتی۔ اس میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں سخت رد عمل پیدا ہوتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس کی تربیت ہو، اس کے اندر بچپن ہی سے نقائص بیٹھ جاتے ہیں۔ بس اس آیت کریمہ نے اس حکمت کو بھی ہمارے سامنے روشن کر دیا کہ وہ والدین جو اچھی تربیت کرنے والے ہوں، وہ بچپن میں رحم کے ساتھ تربیت کیا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو یہ دعا سکھائی گئی ہے، کیونکہ دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے غلام ہیں، اس لیے ان کے والدین سے بہترین توقعات بھی پیش فرمائی گئیں، اور یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح ہمارے والدین بچپن میں ہماری کمزوریوں کے پیش نظر ہم سے سختی کرنے کی بجائے رحمت کا معاملہ کیا کرتے تھے، اور تربیت میں بار بار بخشش کا سلوک فرماتے تھے، اسی طرح اے خدا اب میرے والدین کمزور ہو چکے ہیں، تو ان کی غفلتوں اور کمزوریوں سے درگزر فرما، اور ان کے ساتھ بخشش اور رحمت کا سلوک فرما۔ اس ضمن میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ کما کے لفظ نے ہمیں ہماری بہت سی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلا دی، جو صرف والدین کی طرف نہیں بلکہ اپنی اولاد اور آئندہ نسلوں کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہیں، ہمیں پیش آتی ہیں وہ ذمہ داریاں، اور ہمیں کس طرح ادا کرنا چاہیے اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کما کے لفظ نے یہ بتایا کہ اگر والدین بچوں کی تربیت رحمت کے ساتھ نہیں کرتے تو یہ دعا ان کے حق میں نہیں سنی جائے گی، کیونکہ کما کا مطلب ہے جیسے انہوں نے بچپن میں رحمت کے ساتھ میری تربیت کی۔ یہ وہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو بھلا کر یورپ اپنے معاشرے میں کئی قسم کے عذاب پیدا کر چکا ہے۔ اولاد کے ساتھ حسن سلوک اور تربیت رحمت کے ساتھ کرنا اس لیے بھی نہایت ضروری ہے تاکہ بعد میں بڑے ہو کر اس اولاد کا تعلق اپنے والدین سے اسی طرح رحمت اور نرمی اور مغفرت کا تعلق ہو۔ اگر بچپن ہی سے والدین اپنی زندگی کی لذتوں میں منہمک پڑے ہوں اور اولاد کو اسکولوں کے سپرد کر دیں یا معاشرے کے سپرد کر دیں، اور جو ذاتی تعلق پیدا کرنا چاہیے ان کی تربیت میں وہ تعلق پیدا نہ کریں،
याद रखें, यहाँ बच्चों के साथ प्यार का जिक्र नहीं है। बच्चों के साथ प्यार तो हर मुआशरे में वालिदैन को होता ही है। फरमाया ऐसा प्यार जो तरबियत में इस्तेमाल हुआ हो, ऐसा प्यार ना हो जो तरबियत ख़राब करने वाला प्यार हो। बस प्यार के मुतवाज़िन होने का भी इस आयत ने जिक्र फरमा दिया और ये भी बता दिया कि वो प्यार ही काम का प्यार है जिसके नतीजे में औलाद आला तरबियत पाए। बस वो वालिदैन जो इस बात से गाफिल रहते हैं, उनकी सोसाइटियों में कई किस्म की खराबियाँ जगह पकड़ जाती हैं और उनकी औलादें जब बड़ी होती हैं तो अपने वालिदैन के लिए ना एहसान की दुआएं मांगते हैं खुदा ताला से, ना खुद एहसान का सलूक करते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बूढ़े आदमियों के घर ऐसे वालिदैन से भर जाते हैं जिनकी औलादें उनसे गाफिल हो चुकी होती हैं। उनके साथ हुस्न सलूक तो दरकिनार, उनकी मामूली सी गफलत पर उनको डांटते हैं, उनसे क़ता ताल्लुकी करते हैं, उनके साथ बदसलूकी से पेश आते हैं। और जिन जिन मुआशरों में ये मरज़ बढ़ता चला जाता है, वहाँ हुकूमत के अखराजात बूढ़े लोगों के घरों के लिए पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। यहाँ तक कि बाज़ अमीर ममालिक भी आजिज़ आ जाते हैं और उनके पास इतना रुपया मुहैया नहीं होता कि वो अपनी सोसाइटी के सब बूढ़ों की ज़रूरतों को पूरा कर सके, जो ज़रूरतें दरअसल उनके औलाद को पूरा करनी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि मुहावरा है, अज़ मुकाफ, यानी मौलाना रूम का गालिबन मिसरा है, शेर है, अज़ मुकाफ़ात अमल गाफिल मशो, गंदम अज़ गंदम बेरूयत जौज़ जो, कि आमाल के जो असरात मुतरतब होते हैं उनसे गाफिल न रहना। गंदम अज़ गंदम बेरूयत जौज़ जो, गंदम का बीज डालोगे तो गंदम ही उगेगी और जौ बोगे तो जौ ही उगेंगे। इसलिए पहली नस्लों के साथ आने वाली नस्लों का ताल्लुक़ दरअसल उस ताल्लुक़ का आयनादार है जो पहली नस्लों ने अपनी छोटी नस्लों से रखा था। अगर उसमें शफ़क़त थी, उसमें सिर्फ शफ़क़त नहीं थी बल्कि तरबियत के लिए इस्तेमाल होने वाली शफ़क़त थी। अगर रहमत का सलूक था और उस रहमत के नतीजे में औलाद के साथ बहुत ही हिकमत के साथ बर्ताव किया गया ताकि उनके अखलाक बिगड़े नहीं बल्कि संवरते चले जाएं, इस रंग में उनकी तरबियत की गई और रहम के नतीजे में ज़्यादा तवज्जो दी गई तरबियत की तरफ। तो इनकी ऐसे लोगों की औलादें फिर वो अल्लाह ताला के फजल के साथ इस एहसान को याद रखते हुए फितरी तौर पर अपने वालिदैन के लिए आखिर वक्त तक नरम रहती हैं और उनके साथ उनके ताल्लुक़ कट नहीं सकते। ऐसी सोसाइटी में कोई जनरेशन गैप पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि जनरेशन गैप एक बहुत ही ख़तरनाक इस्तिलाह है और आज की तरक्की याफ्ता दुनिया की इजाद है। वरना कदीम सोसाइटियों में आज तक जनरेशन गैप का कोई सवाल पैदा नहीं होता। ये तालीम और तरक्की की निशानी नहीं है, बल्कि कुरान करीम ने जो हिकमत बयान फरमाई है उसको नज़रअंदाज करने के नतीजे में ये बीमारी पैदा होती है कि एक जनरेशन अपनी छोटी जनरेशन के साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ छोड़ देती है और तरबियत से गाफिल हो जाती है। तो वो नस्ल जब बड़ी होती है अपनी पहली नस्ल से बहुत दूर हट चुकी होती है, उनके दरमियान फासले पैदा हो जाते हैं और वो फासले फिर बढ़ते चले जाते हैं नस्ल बाद नस्ल, बजाय इसके कि वो कम होने लगे। इसलिए ये दुआ जो सिखाई गई इसका पस मंज़र भी खूब खोल कर बयान फरमा दिया गया और इसका जो बीच का हिस्सा है वो है वक़्फ़िद लहुमा जुनाह ज़ुल्ले मिनर रहमते, कि ए बच्चों तुम अपने वालिदैन के लिए इस तरह नरमी के पर फैला दो जैसे परिंदे अपने चूज़ों के ऊपर अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने परों में ढांप लेते हैं। यहाँ पर का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि परिंदों का अपने बच्चों के साथ सलूक
ایک تصویر کی صورت ہماری نظروں کے سامنے ابھر آئے، اور فرمایا کہ اس طرح ان کے اپنے والدین کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کرو جس طرح پرندے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کی نگہداشت کرتے ہیں، جو کلیتاً ان پر محتاج ہوتے ہیں۔ یہاں انسانوں سے ہٹ کر پرندوں کی مثال دی گئی ہے۔ دراصل جناح کا لفظ محاورہ ہے، ضروری نہیں کہ پر کے لیے استعمال ہو، ایک صفت کے بیان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن کیوں استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پرندوں کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے، کیونکہ پرندوں کے پر ہوتے ہیں، اور پرندے اپنے بچوں کی بعض دفعہ اس طرح لمبے عرصے تک تربیت کرتے ہیں کہ نہ وہ دیکھ سکتے ہیں بچے، نہ سن سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، ان کی چونچوں کو ٹھونگے مار مار کے وہ خوراک کے لیے کھلواتے ہیں، اور جب تک وہ اس لائق نہیں ہو جاتے کہ خود آزاد زندگی بسر کر سکیں، اس وقت تک پرندوں کے والدین مسلسل محنت کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بھی حکمت ہے کہ پرندے اپنے بچوں کے لیے دونوں محنت کرتے ہیں، اور صرف ماں پر نہیں چھوڑا جاتا۔ اور قرآن کریم نے جو ہمیں دعا سکھائی اس میں بھی اس مضمون کو کھول دیا گیا ہے۔ آج کل کے جدید معاشروں میں ایک یہ بھی خرابی ہے، اور ہمارے قدیم معاشروں میں بھی یہ خرابی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تیسری دنیا کے ممالک میں یہ خرابی ترقی یافتہ ممالک سے بہت زیادہ پائی جاتی ہے، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں کا کام ہے تربیت کرے، اور والدین اس میں دخل نہیں دیتے، والدین ساتھ مل کر محنت نہیں کرتے، اور ماں پر چھوڑ دیتے ہیں جس طرح چاہے ان کو پالے، ان کا خیال رکھے نہ رکھے۔ والدین تو صرف کمانے میں مصروف رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ قرآن کریم نے جو دعا سکھائی اس میں یہ بتایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے اللہ ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح ان دونوں نے رحم کے ساتھ میری تربیت کی، یعنی ماں اور باپ دونوں اولاد کے ساتھ اولاد کے لیے محنت کرنے میں برابر کے شریک ہونے چاہیے، اور دونوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، مگر ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے نہیں، رحم کے نتیجے میں اور شفقت کے نتیجے میں۔ بس اس دعا کو اب دوبارہ واخفض لہما جناح الذل کے ساتھ ملا کر پڑھے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہاں پرندوں کی ہی مثال دی گئی ہے، کیونکہ جانوروں کی دنیا میں سب سے زیادہ مل کر اولاد کی خدمت کرنے میں پرندے ہیں، ان کے مقابل پر کوئی کسی اور جانور کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ جس طرح پرندے دونوں مسلسل محنت کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اس طرح دوسرے جانوروں میں اتنی مکمل مشترکہ محنت کی مثال نہیں ملتی۔ گھونسلہ بنانے میں بھی میں اسی طرح محنت کر رہے ہوتے ہیں، خوراک مہیا کرنے میں بھی اسی طرح محنت کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ بلکہ بسا اوقات آدھا وقت میل یعنی میل پرندہ، اس کو نر پرندہ بیٹھتا ہے، اور آدھا وقت انڈوں پر مادہ پرندہ بیٹھتی ہے۔ اور پھر جہاں تک خوراک مہیا کرنے کا تعلق ہے اس میں بھی دونوں محنت کرتے ہیں، مگر نر پرندے کو بعض دفعہ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے خوراک کے مہیا کرنے میں۔ تو فرمایا یہ بھی ہمیں اس دعا سے حکمت سمجھ آ گئی کہ صحیح تربیت کرنے میں ماں کے علاوہ باپ کو برابر کا شریک رہنا چاہیے، اور جہاں ماں اور باپ مل کر اولاد سے حسن سلوک کر رہے ہوں وہاں طلاقیں شاذ کے طور پر واقع ہوں گی، وہ گھر نہیں ٹوٹا کرتے۔ اکثر وہی گھر ٹوٹتے ہیں جہاں دونوں ماں اولاد کی تربیت میں دونوں میں سے کسی ایک کا زیادہ دخل ہوتا ہے، اور آپس کے تعلقات اس حد تک خراب ہوتے ہیں کہ دونوں بیک وقت اپنی اولاد کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ایسی اولادیں پھر زیادہ خراب ہو جایا کرتی ہیں بڑے ہو کر۔ بعض دفعہ وہ ماں کی سائیڈ لیتی ہیں کیونکہ ماں نے تربیت اور پیار میں زیادہ حصہ دیا،
بعض دفعہ باپ کے ساتھ تعلق قائم رکھتی ہیں اور ماں کے خلاف ہو جاتی ہیں، کیونکہ جانتی ہیں کہ ماں نے تو ہماری ذمہ داریاں ادا نہیں کی، باپ قربانی کرتا رہا ہے۔ تو اس طرح گھروں کے ٹوٹنے کے احتمالات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ یہ صورتحال پھر ایسی بعض دفعہ خطرناک نتائج پر منتج ہو جاتی ہے، جس کے آثار اس وقت ترقی یافتہ ممالک میں ہر جگہ دکھائی دے رہے ہیں کہ اولاد کو اپنے والدین سے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں، یعنی یورپ کے بعض علاقوں میں، پولیس کی تحقیق کے مطابق 30% گھر ایسے ہیں جہاں بچے اپنے ماں باپ سے محفوظ نہیں ہیں، یہاں تک کہ جنسی بے راہروی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ بس جہاں یہ صورتحال ہو وہاں یہ دعا کیسے کام کر سکتی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ یہ ایک ایسے صالح معاشرے کی دعا ہے جہاں والدین نے اپنی اولاد سے محض عام سلوک نہیں کیا، ذمہ داریاں ہی ادا نہیں کیں، بلکہ بے حد رحمت کا سلوک کیا اور ان کی تربیت شفقت سے کی، کسی غصے کے ساتھ نہیں کی۔ اور تربیت کے لیے رحمت ضروری ہے، یاد رکھیں، جہاں جلد بازی میں انسان غصے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اولاد کو مارنے لگ جاتا ہے، اس کو گالیاں دینے لگ جاتا ہے، وہاں تربیت کا مضمون غائب ہو چکا ہوتا ہے، وہاں نفسانی جوش کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور نفسانی جوش سے تربیت نہیں ہوا کرتی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ایک صحابی پر بہت ہی خفگی کا اظہار فرمایا، جن کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ وہ اپنی اولاد سے سختی کرتے ہیں اور مار کے ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی سختی کا اظہار فرمایا کہ بہت کم میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے صحابہ پر اس طرح ناراض ہوتے دیکھا ہے، اور بار بار اس طرف توجہ دلائی کہ تم دعا کیوں نہیں کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ خدا کے پاک بندے جو سچا ایمان رکھتے ہیں وہ تمام کوششوں میں سب سے زیادہ اہمیت دعا کو دیتے ہیں۔ پس رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ میں ایک یہ پہلو بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ رستہ جس پر خدا کے انعام یافتہ لوگ چلا کرتے تھے، وہ اپنی اولاد کے لیے صرف رحمت کا سلوک نہیں کیا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اور ان کی دعائیں ان کے رحم کے نتیجے میں ہوتی تھیں، کیونکہ رحم کے نتیجے میں وہ خود بعض سختیاں اختیار نہیں کر سکتے تھے، بعض جگہ وہ تجاوز نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے کہ میں یہاں زبردستی اس کو ٹھیک کر دوں، اس کے نتیجے میں ان کے دل میں درد پیدا ہوتا تھا اور دعاؤں کی طرف توجہ پیدا ہوتی تھی۔ بس وہ لوگ جو منعم علیہم ہیں، جن کو خدا نے اس رستے پر کامیابی سے چلنے کی توفیق بخشی جو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ تھا، انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے دعائیں بھی بہت کی۔ بس اس کے نتیجے میں خدا نے بھی جب جواباً حسن سلوک سکھایا تو اس مضمون کو دعا پر ختم کیا۔ فرمایا وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اس میں دعائیں بھی شامل تھیں۔ کما کے لفظ نے بتا دیا کہ دعائیں ضرور شامل تھیں، اگر دعائیں شامل نہ ہوتی تو خدا دعا سکھاتا کیوں؟ بس اس مضمون کو دعا پر ختم کرنا اس آیت کو بہت ہی زیادہ دلکشی عطا کرتا ہے، بہت ہی حسین بنا دیتا ہے۔ کیسا کامل کلام ہے! تربیت کے سارے امور بھی اس میں بیان ہو گئے، دونوں نسلوں کے تعلقات اس میں بیان ہو گئے، وہ خطرات بیان ہو گئے جو ہمیں درپیش آ سکتے ہیں، جن سے ہمیں متنبہ کیا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ تربیت کا بہترین طریق دعا ہی ہے۔ بس جس طرح تمہارے والدین بچپن میں دعاؤں کے ذریعے تم سے اپنے رحمت کا اظہار کرتے تھے، تم بھی آخر پر خدا سے یہ دعا کیا کرنا، اور اس دعا کو حسن سلوک کے بعد رکھا ہے۔ دیکھیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان پر اپنی رحمت کے پر پھیلا دو، ان کو اپنے پروں کے نیچے لے لو۔ ساری بات بظاہر مکمل ہو گئی، پھر فرمایا نہیں مکمل ہوئی، جب تک یہ دعا ساتھ نہیں کرو گے اس وقت تک تم حقیقت میں احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے نہیں دے سکو گے۔ بس اس دعا نے اس مضمون کو مکمل کیا۔ اس دعا کے وقت ان سب باتوں کو اگر ہم پیش نظر رکھیں
تو اس دعا میں بہت گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اور بہت عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ دعا اگلوں کے لیے بھی مفید ہے اور گزرے ہوئوں کے لیے بھی مفید ہے، اور ہر طرف برابر اثر دکھاتی ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے ساتھ اس مضمون کا بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ سوسائٹی میں وحدت توحید کے اعلیٰ قیام کے لیے ضروری ہے، اور سوسائٹی میں وحدت تبھی ممکن ہے اگر والدین کا اولاد کے ساتھ اور اولاد کا والدین کے ساتھ گہرا اٹوٹ تعلق قائم ہو چکا ہو۔ اسی کے نتیجے میں خاندان استوار ہوتے ہیں، اسی کے نتیجے میں سوسائٹی میں یکجہتی پیدا ہوتی ہے۔ جہاں خاندانی رشتے ٹوٹ جائیں، جہاں والدین اپنی اولاد سے الگ ہونے شروع ہو جائیں، وہاں سوسائٹی پارا پارا ہو کر بکھر جاتی ہے، اور ایک بکھری ہوئی منتشر سوسائٹی توحید پر قائم نہیں ہوا کرتی۔ پس وحدت کے ساتھ اس مضمون کا ایک اور بھی گہرا تعلق ہے۔ ایک تعلق تو یہ ہے کہ خدا کو اپنی توحید کے بعد سب سے زیادہ یہ چیز پیاری ہے کہ مومن احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینے والا ہو، اور دوسرا تعلق یہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ اب ایک اور دعا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن کریم میں سورہ الکہف آیت 11 میں یہ دعا بیان ہوئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے، اپنے حضور سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے اپنی جناب سے ہدایت اور رشد کے سامان پیدا فرما دے، ہمیں ہدایت اور رشد عطا فرما۔ اس دعا کا بھی ایک پس منظر ہے۔ یہ دعا ان اصحاب کہف کی دعا ہے جن کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ ان پر جب دنیا تنگ ہو گئی، جب سطح زمین پر بسنا ان کے لیے ممکن نہ رہا، تو بجائے اس کے کہ وہ توحید سے تعلق توڑتے، انہوں نے زیادہ پسند کیا کہ سطح زمین پر بسنے کی بجائے غاروں میں اتر جائیں اور بنی نوع انسان سے چھپ کر اپنی زندگی بسر کریں تاکہ توحید پر قائم رہ سکیں۔ بس اس دعا کا بھی توحید کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب نوجوانوں کی ایک جماعت، فتیہ سے مراد نوجوانوں کی جماعت ہے، غار میں داخل ہونے لگے، غاروں کی طرف مائل ہو گئے، اور یہ غاروں میں کی زندگی بسر کرتے ہوئے انہوں نے دعا کی کہ اے خدا دنیا سے تو اب ہمیں کوئی رحمت کی امید نہیں رہی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا میں من لدنک کے اوپر بہت زور ہے۔ من لدنک کا مطلب ہے اب اپنی جناب سے تو نے جو کچھ دینا عطا کرنا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی رحمت کا دودھ باقی ہوتا تو ہمیں کیا ضرورت تھی کہ انسانوں کی طرح سطح زمین پر بسنے کی بجائے ہم جانوروں کی طرح غاروں میں اتر جاتے۔ یہ عیسائیت کی پہلی صدی اور پھر دوسری اور تیسری صدی کے ان موحدین کا ذکر ہے جنہوں نے توحید کی خاطر عظیم الشان قربانیاں دی ہیں، اور یہ قربانیاں ان کو رومن حکومت کے مظالم کے مقابل پر بھی دینی پڑیں، اور بعض عیسائی متعصب فرقوں کے مقابل پر بھی دینی پڑیں جو رفتہ رفتہ توحید سے تسلیف کی طرف گمراہ ہو چکے تھے۔ پس ان کے لیے ان کا یہ ذکر تاریخی لحاظ سے ہر اس قوم کے لیے اہمیت رکھتا ہے جس کو خدا کی راہ میں تکلیفیں پہنچائی جائیں گی اور بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالا جائے گا۔ اس سے پہلے میں نے حضرت یوسف کی
ایک دعا آپ کے سامنے رکھی تھی، اور خدا تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت ہی حسین قصہ ہے کہ یوسف نے یہ دعا کی کہ اے خدا یہ عورتیں جن لذتوں کی طرف مجھے بلاتی ہیں، رب السجن احب الیہ مما یدوننی الیہ، اے میرے اللہ مجھے قید خانہ زیادہ پیارا ہے بجائے اس کے کہ میں ان کی دعوت کے نتیجے میں دنیاوی لذتوں کو اختیار کر لوں اور تیری رضا کو ترک کر دوں۔ یہ اس سے ملتی جلتی دعا ہے۔ عیسائی قوم نے بھی آغاز میں خدا کی خاطر بہت ہی عظیم الشان قربانیاں دی ہیں، اور ان کی قربانیوں کی یاد زندہ رکھنے کے لیے قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے دنیا کی سطح کے مقابل پر غار میں بسنا پسند کر لیا، غاروں میں بسنا پسند کر لیا، تہذیب کو چھوڑ کر پرانے زمانوں کی طرف لوٹ گئے جبکہ انسان ابھی متمدن نہیں ہوا تھا، اور یہ عرض کیا کہ اے خدا اب ہمیں دنیا والوں سے کوئی رحمت کی امید نہیں رہی، آتنا من لدنک رحمت، اب تیرے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، تو اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما، وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور محض اپنے فضل اور رحمت کے نتیجے میں ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا، کیونکہ ہدایت کی خاطر ہم یہ قربانی دے رہے ہیں۔ اگر غاروں میں بسنے کے باوجود ہم ہدایت سے خالی ہو گئے یا دوبارہ گمراہ ہو گئے تو ہماری یہ قربانیاں ضائع جائیں گی۔ جماعت احمدیہ کے حالات پر یہ دعا بہت صادق آتی ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ پہلے مسیح کے ماننے والوں کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے اب اپنے لیے وہی ترجیحات قائم رکھیں جو پہلے مسیح کے ماننے والوں نے اپنے لیے قائم رکھی تھی، کہ دنیا کی خاطر ہدایت کو قربان نہیں ہونے دیں گے، اور مظالم سے گھبرا کر وہ ہدایت کی راہ نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اگر تمام انسانی حقوق سے محروم بھی کر دیے جائیں گے تب بھی وہ خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے اس زندگی کو خوشی کے ساتھ قبول کر لیں گے۔ اس لیے مجھے اس کا خیال آیا کہ بعض پاکستان میں تکلیفیں اٹھانے والے احمدی مجھے شکایت کے خط لکھ دیتے ہیں کہ ہماری ترقیات رک گئیں، بچے لکھ دیتے ہیں کہ تعلیم کے معاملے میں ہم سے برا سلوک ہو رہا ہے، ہمارے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ تو مسیح محمدی کو ماننے والے ہیں، اور مسیح موسوی کی قوم نے کتنی عظیم الشان قربانیاں دی تھیں اور کتنے ثبات قدم کے ساتھ ان قربانیوں پر قائم رہے تھے، اور کچھ بھی پرواہ نہیں کی تھی کہ ان کو انسانی حقوق سے کس حد تک محروم کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے اس حد تک محروم کر دیا گیا کہ سطح زمین پر بسنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا، انسانوں والی زندگی بسر کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ پس اگر مسیح موسوی کے غلاموں نے ایسا عظیم الشان قربانی کا مظاہرہ کیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسیح کی طرف منسوب ہو کر یہ ادنا چھوٹی چھوٹی باتیں اس جماعت کو زیب نہیں دیتی۔ دشمن جو چاہتا ہے کر گزرے، جب تک چاہتا ہے کر اپنے مظالم پر اصرار کرتا چلا جائے، مگر یہ دعا مانگتے ہوئے اگر جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ سے صبر مانگے گی اور رحمت مانگے گی تو انشاءاللہ ان کے حوصلے کبھی ناکام نہیں ہوں گے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کے سر بلند رکھے گا۔ اب ایک دعا حضرت زکریا کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو اولاد کی تمنا میں کی گئی ہے، مگر کس قسم کی اولاد کی تمنا ہے، کیوں ایسی تمنا کی گئی تھی، اس کا پس منظر میں پہلے حضرت زکریا کی ایک دعا میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ یہ دعا اپنی ایک الگ شان رکھتی ہے، بڑا گہرا اس میں درد ہے، اور بہت ہی زیادہ خدا تعالیٰ سے وفا کا اظہار ہے اور استقلال کا اظہار ہے، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں استقلال کا اظہار ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، اس سے یہ آیت شروع ہوتی ہے، سورہ مریم کی پہلی آیت ہے۔ کاف
ہا یا عین صاد، یہ وہ حروف ہیں جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور ان میں خدا تعالیٰ کی صفات، بعض صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد دعا شروع، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم اپنے ایک خاص بندے زکریا کے ساتھ تیرے رب کی رحمت کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ جب کوئی خاص اہم بات ہو تو تمہیداً اس سے پہلے متوجہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو دیکھو اب بہت عظیم الشان ذکر ہونے والا ہے۔ تو اس طرح قرآن کریم نے اس آیت کا اس مضمون کا عنوان باندھا ہے۔ پہلے اپنی وہ صفات بیان فرمائیں جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح فتح البیان میں یہ مذکور ہے کہ ام ہانی سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کاف سے مراد کافن ہے، یعنی خدا اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ الیس اللہ بکافن عبدہ میں یہی لفظ سے کافن پایا جاتا ہے۔ کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، جس کی انگوٹھیاں احمدی اکثر پہنے پھرتے ہیں؟ تو پہلی بات تو کاف ہے کہ خدا سے مایوس ہونے کا کیا سوال ہے، کیا وہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ پھر ہے سے مراد ہادن ہے، یعنی ہدایت دینے والا، وہی ہے جو اپنے بندے کو ہدایت پر قائم رکھے تو رکھے، ورنہ انسان اپنی طاقت سے ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ یا کا لفظ مخاطب کا ہے کہ اے خدا جو کافی ہے اور ہادی ہے، اور عین سے مراد عالم یا علیم، اور صاد سے مراد صادق ہے۔ عالم ان معنوں میں کہ وہ، یعنی اس لیے اس موقع پر اس کا استعمال ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی اولاد مفید ہے یا نہیں ہے، کیوں اولاد عطا فرماتا ہے، کیوں نہیں کرتا، اولاد عطا نہیں فرماتا۔ اور صادق ان معنوں میں کہ اگر وہ وعدہ کر لے تو وہ ضرور پورا ہوتا ہے، خواہ بظاہر اولاد کے پیدا ہونے کا کوئی امکان بھی باقی نہ ہو۔ بس ان صفات الہی کے ذکر کے بعد فرمایا اب ہم تجھ سے اپنے ایک بہت ہی پیارے بندے زکریا کے ساتھ اپنے حسن سلوک کا ذکر کرتے ہیں۔ اذ نادا ربہ ندان خفیہ، اس نے ہلکی ہلکی آواز میں، جس طرح ایک آدمی کراہتا ہے اور گلے سے اور منہ سے دردناک سی آوازیں نکلتی ہیں، وہ بظاہر دوسرے آدمی کو پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہت ہی کوئی دردناک بات ہو رہی ہے۔ تو اس حالت میں حضرت زکریا نے خدا سے ایک دعا مانگی، اپنے رب سے ایک دعا مانگی، وہ یہ تھی قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے اللہ میری ہڈیاں نرم پڑ چکی ہیں اور بڑھاپا میرے سر پر غالب آ گیا ہے، اور اس طرح وہ بھڑک اٹھا ہے جس طرح آگ روشن ہو جاتی ہے، اس طرح سفیدی سے میرا سر روشن ہو گیا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میری وفا کو دیکھ کہ اب تک میں اپنی دعا سے جو میں تیرے حضور کر رہا ہوں مایوس نہیں ہوا۔ کتنی عظیم الشان دعا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی جس کی ہڈیاں گل گئی ہوں، جس میں پوری طرح کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی ہو، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ دوسری جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہیں آگے جا کے فرماتا ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے خدا صرف میں ہی کمزور نہیں ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے، اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے بچہ دینے کی۔ کتنا عظیم توکل ہے کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں کہیں آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ ایسی ایسی عظیم دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے محفوظ کی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا مانگنے کے لیے تو موجیں ہو گئی ہیں۔ جتنا مشکل رستہ ہے اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے جب ہم انعام پانے والوں کی دعاؤں کا ذکر قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ رستے آسان ہوئے کیسے تھے۔ تو اب سنیے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے نے مجھ سے یہ دعا کی، میری ہڈیاں نرم پڑ چکی ہیں، میرا سر سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ آج تک میں تجھ سے تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں اپنے بعد اپنے شریکے سے ڈر رہا ہوں کہ وہ پتہ نہیں ہم لوگوں سے کیا سلوک کریں گے۔ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے، اس کا کوئی بچہ نہیں جو اس کے نگہداشت کر سکے، اس کے لیے کھڑا ہو سکے، اس کی حمایت کر سکے۔ یہ تنہا اس دنیا میں رہ جائے گی۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی جناب سے کوئی ولی، کوئی دوست عطا فرما۔ اور ولی کی دعا نے اس کی نیکی کی دعا بھی ساتھ ہی مانگ دی، کیونکہ بد اولاد نیک لوگوں کی ولی نہیں ہوا کرتی۔ کیسی فصاحت و بلاغت ہے! حضرت زکریا کی دعا واقعی یہ تو کہتے ہیں سنہری حرفوں سے لکھنے کے لائق، مگر سنہری حرف کیا چیز ہیں؟ جس دعا کو خدا نے اپنے کلام میں محفوظ کر لیا، اس سے زیادہ روشن اور کوئی چیز، کوئی روشنائی اس کو ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رکھ سکتی۔ پھر کہا یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ میں ایسی دعا چاہتا ہوں جو میرا اور آل یعقوب کا ورثہ پائے، اور یہ ورثہ نیکیوں کا ورثہ تھا، کوئی دنیاوی دولتوں کا ورثہ نہیں تھا۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور ایسا اس کو بنا جس سے تو راضی ہو جا۔ اور جیسا کہ یہ دعا ہے، ظاہر ہے کہ یہ دعا یوں لگتا ہے کہ نامقبول ہو ہی نہیں سکتی۔ جس طرح اس کا مضمون اٹھایا گیا ہے، جس طرح اس کا آغاز کیا گیا ہے، پڑھتے پڑھتے انسان کا دل یقین میں ڈوب جاتا ہے، انسان کا دل بے اختیار گواہی دینے لگتا ہے کہ ناممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اس دعا کو نامنظور فرما دے۔ چنانچہ اس کے مان بعد یہ نہیں فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی، بلکہ بے ساختہ جواب دیا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے میرے بندے زکریا، ہم تجھے ایک غلام کی خوشخبری دے رہے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کی کوئی مثال اس سے پہلے دکھائی نہیں دیتی۔ کبھی دنیا میں کبھی نے کسی نے اپنے بیٹے کا یہ نام نہیں رکھا جو آج ہم تمہیں دے رہے ہیں، پس یہ ایک غیر معمولی بیٹا ہوگا اور بے مثال جیسا کہ خود ہوگا ویسے ہی اس کا نام ہوگا۔ اسمہ یحییٰ، اور اس کا نام یحییٰ ہے۔ اب یحییٰ نام کا تو مطلب ہے زندہ رہنے والا۔ یحییٰ نام کیوں رکھا گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان کی شہادت کی بھی خوشخبری تھی۔ حضرت یحییٰ شہید ہوئے ہیں، اور شہداء کے متعلق اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ وہ زندہ ہیں، اور لفظ حی ان کے اوپر اطلاق پاتا ہے۔ تم ان کو بے وقوفی سے مردہ سمجھ رہے ہو، لیکن وہ ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے بعض حکمتوں کے پیش نظر حضرت زکریا کو جو اولاد سے محروم رکھا تھا، ان حکمتوں کے پیش نظر ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اولاد سے محروم رکھا گیا، اور ان حکمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ یہ سلسلہ آگے نہ چلے، کیونکہ یہ سلسلہ تبدیل ہونے والا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان حکمتوں کو تبدیل تو نہیں فرمایا، لیکن دعا کو پھر بھی قبول فرما لیا، اور حضرت یحییٰ کے متعلق فرمایا کہ وہ زندہ رہے گا۔ یہاں زندگی کی یہ خوشخبری ہے کہ جب تک تو رہے گا تو اسے زندہ دیکھے گا، جب تک تیری بیوی زندہ رہے گی وہ اس کو زندہ دیکھے گی، اور تم دونوں کو اس بچے کی طرف سے کوئی دکھ نہیں پہنچے گا، تم دونوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی۔ بعد میں ہم اسے وہ ہمیشگی کی زندگی عطا کریں گے جو شہادت کے ذریعے عطا ہوتی ہے۔ بس دعاؤں پر اگر آپ غور کریں جو قرآن کریم میں محفوظ کی گئی ہیں، تو عظیم الشان حکمتوں کے سمندر ہیں جو کوزوں میں بند کیے گئے ہیں، اور دعائیں قبول کیوں ہوتی ہیں اور کس وجہ سے ہوتی ہیں، وہ تمام باتیں، وہ مصلحتیں بھی ان دعاؤں کے اندر مضمر ہیں
چھپی ہوئی ہیں بظاہر نظر سے، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آ سکتی ہے۔ بس وہ والدین جو اپنے لیے ایسی اولاد کی دعا کرتے ہیں کہ جو محض ایک طبی تقاضے کی دعا ہوا کرتی ہے کہ ہمیں بیٹا دے، ہمیں بیٹا دے، ہمیں بیٹا دے، کیوں دے، اس سے کوئی بحث نہیں ان کو ہوتی، نیک ہو یا بد ہو اس سے ان کو کوئی بحث نہیں ہوتی۔ وہ تو اپنے طبی تقاضے کی وجہ سے بس اس تمنا میں مر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بے اولاد مرے جاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کی دعائیں ہمارے لیے محفوظ رکھی ہیں، جن بزرگ خواتین کی دعائیں ہمارے لیے محفوظ فرمائی ہیں، وہاں ہمیشہ ایسی اولاد کی تمنا کی گئی ہے جو نیک ہو، جو خدا والی ہو، جو بزرگوں کے ولی بننے کی اہلیت رکھتی ہو، اور جو اپنے بزرگ والدین کی نیکیاں ورثے میں پانے والی ہو۔ بس احمدیوں کو بھی جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اسی جذبے کے پیش نظر اسی سنت کے مطابق دعائیں کرنی چاہیے اور ہمیشہ نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے سوا جو اولاد کی دعائیں سب مردود اور دنیا کے قصے ہیں، ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اب ایک دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیان کر کے پھر میں سر دست اس مضمون کو یہاں ختم کروں گا، کیونکہ آج خدام کا اجتماع ہے اور بھی بہت سے پروگرام ہونے والے ہیں۔ باقی مضمون انشاءاللہ بعد میں جاری رہے گا۔ حضرت موسیٰ کی یہ دعا قرآن کریم میں مذکور ہے، قال رب اشرح لی صدری، اے میرے اللہ میرا سینہ کھول دے، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور جو فریضہ تو نے مجھ پر عائد فرمایا ہے اسے آسان کر دے۔ داعین اللہ، جو دعوت خدا تعالیٰ کی راہ کی طرف بلانے کے لیے نکلتے ہیں، ان کے لیے یہ دعا ایک نعمت غیر مترقبہ ہے، ایک عظیم شان نعمت ہے۔ اس دعا کو ذہن میں رکھ کر اور اسی طرح یہ دعا کرتے ہوئے جس روح و جذبے کے ساتھ حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی، اگر کوئی داعی اللہ وقت کے بڑے بڑے جابر کو بھی دعوت دینے کے لیے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کو شرح صدر عطا ہوگا، اس کی زبان کھولی جائے گی، اس کی مشکلات آسان کی جائیں گی اور جابر کے خوف سے اس کو بچایا جائے گا۔ وحلل عقدۃ من لسانی، کہ مجھ سے تو صحیح گفتگو نہیں ہوتی، میں تو چلاتا ہوں اور اٹک کے بولتا ہوں، اور وقت کے اس زمانے کے سب سے بڑے جابر کے پاس تیرا پیغام لے کے جا رہا ہوں، تو تو ہی ہے جو میری زبان کی کو شاید فرما اور اس گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، اور ایسی فصاحت کلام عطا کر کہ جو میں کہوں اس کو خوب اچھی طرح وہ لوگ سمجھنے لگے، صرف میں بات ہی نہ کرنے والا ہوں بلکہ وہ بات ذہنوں سے دلوں تک اتر جانے والی ہو اور وہ اسے خوب طرح سمجھ رہے ہوں۔ پھر عرض کیا واجعل لی وزیرا من اہلی، لیکن میرے اہل میں سے ایک وزیر بھی میرا مقرر فرما دے، ہارون آخی، یہ میرا بھائی ہارون، میں اس کی تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ اخشدد بہ اذری، اس کے ذریعے میرا بازو میری طاقت کو مضبوط فرما، واشرکہ فی امری، اور میرے ساتھ جو تو نے نیکی کا معاملہ کیا ہے اس میں اس کو بھی شریک کر دے۔ بس دنیا میں تو انسان شریک نہیں چاہتا، لیکن نیکیوں میں شریک چاہنے کی دعا میں بتائی گئی ہے کہ یہ ایک ایسی دولت نہیں ہے جس کو تم اپنے تک محدود رکھو اور دوسروں تک پہنچانے سے بخل سے کام لو، اس میں خدا تعالیٰ سے خود شریک مانگا کرو۔ کہ نسبحک کثیرا، اے خدا یہ اس لیے ہو کہ ہم سب مل کر تیری خوب تسبیح کریں، وَنَذْكُرَكَ کثیرا، اور خوب تیرا ذکر بلند کریں، اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اے خدا تو ہمیں خوب دیکھ رہا ہے۔ اس دعا میں حضرت موسیٰ نے جو وزیر مانگا اس کی دلیل یہ دی کہ میں بول نہیں سکتا، اگرچہ یہ دعا بھی ساتھ کی کہ اے خدا میری زبان کی گرہ کھول دے، مجھے بولنے
کی طاقت عطا فرما اور صحیح بولنے کی طاقت عطا فرما، میرا پیغام مخاطب خوب اچھی طرح سمجھ سکے۔ اس کے باوجود اپنا ایک وزیر مانگا، کیونکہ دل میں پوری طرح اطمینان نہیں تھا کہ میں اس حق کو ادا کر سکوں گا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں قبول کر لیں، وزیر تو بنا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ضرورت اس کی کوئی نہیں ہے، اور بڑا دلچسپ مضمون پیدا ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے حکم دیا تو موسیٰ کی دعا کے نتیجے میں دونوں کو حکم دیا، کہا اذهبا الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ اور اے موسیٰ کے بھائی، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، اس نے بہت ہی سرکشی سے کام لیا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا، اور تم دونوں اس سے بات کرتے ہوئے نرمی کی بات کرنا، کیونکہ وہ دنیا کا ایک بہت بڑا انسان ہے اور سخت کلامی سے وہ بات سمجھ نہیں سکے گا۔ یہاں قول لین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ حقیقت میں یہ حضرت موسیٰ کی دعا کا جواب ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا یفقہوا قولی، اے خدا ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ سمجھ جائیں۔ بس قول لین کسی فرعون کے روب کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے خوف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت کا یہ راز کھولا جا رہا ہے کہ جب تم بڑے آدمیوں سے بات کرو، اگر تم اکڑ کے بات کرو گے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ تم خدا کے نمائندہ ہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے نرمی کی، تو بات تو تم کر لو گے، اللہ تمہیں بچا بھی سکتا ہے، لیکن وہ بات سمجھیں گے نہیں۔ پھر ایسے دنیا دار لوگ جو دنیا کی بڑائیوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ نرم بات سننے کے عادی ہوتی ہیں، نرمی کی بات ان پر اثر کر سکتی ہے، سخت بات اور اونچی بات سے وہ اور زیادہ بھڑک اٹھتے ہیں اور بدک جاتے ہیں۔ بس یہ دعا دراصل قول لینا کی نصیحت، یفقہوا قولی کی دعا کی استجابت کا ایک نشان ہے، اسی کے نتیجے میں یہ ہدایت فرمائی گئی ہے۔ لعلہ یتذکر او یخشی، اس طرح ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ شاید وہ نصیحت پکڑے یا شاید خدا کا خوف اختیار کرے۔ جب یہ دونوں پہنچے تو دیکھیں یہاں ہر جگہ دونوں کو حکم دیا گیا ہے تثنیہ کے صیغے سے۔ فرعون دونوں کی طرف متوجہ نہیں ہوا، موسیٰ کو مخاطب ہو کر اس نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تو بتا کہ تم دونوں کا رب کون ہے۔ فرعون بھی سمجھ گیا تھا کہ ہیں یہ دونوں ہی نمائندہ، مگر بڑا نمائندہ یہ ہے، اس لیے میں اسی کو مخاطب ہوں گا۔ اس کے بعد ساری گفتگو فرعون حضرت موسیٰ نے کی ہے، حضرت ہارون ایک لفظ نہیں بولے۔ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ نے جواب دیا، دونوں نے جواب نہیں دیا۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه، وہی ہمارا رب ہے جس نے ہر چیز کو خلقت عطا فرمائی ہے، ثم هدى، پھر اسے ہدایت کے راستے پر ڈال دیا۔ بس دیکھیں کس لطافت اور باریکی کے ساتھ ساری دعا قبول ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ موسیٰ کو طاقت عطا کی جائے گی اور اسے کسی وزیر کی ضرورت نہیں ہوگی، مگر چونکہ اس بندے سے اپنے اس عاجز بندے سے خدا کو بہت پیار تھا اور اس نے نیکی میں ایک شریک مانگا تھا، اس لیے خدا نے وہ دعا بھی قبول کر لی اور واحلل عقدۃ من لسانی والی دعا بھی قبول کر لی، شرح صدر بھی عطا فرما دیا۔ اور سارے قرآن کریم میں جہاں بھی فرعون کے ساتھ مکالمے کا ذکر ہے، وہاں ہر جگہ آپ صرف حضرت موسیٰ کو بات کرتے ہوئے سنیں گے، اور کہیں بھی حضرت ہارون کا کوئی ذکر فرعون سے گفتگو کرنے میں موجود نہیں۔ بس داعین اللہ کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے لیے مددگار مانگیں، اپنے بھائیوں کو اپنا شریک بنائیں، ان روحانی نعمتوں میں ان کو اپنا ساتھی بنائیں جو وہ خدا تعالیٰ سے پاتے ہیں، اس میں کنجوسی نہ کریں، لیکن دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خود کفیل بنا دے اور اس لائق ٹھہریں کہ ان کی باتیں تمام ہر مخاطب غور اور تدبر سے سنے، ذکر الہی کا اس کے دل پر اثر پڑے، خدا کا خوف کرے اور بات کو سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ یہ مضمون جاری رہے گا آئندہ جمعے میں۔
لیکن خطبہ ختم کرنے سے پہلے میں ایک اور دعا کی بھی تحریک کرنا چاہتا ہوں۔ جاپان کی جماعت ماشاءاللہ باوجود بہت چھوٹی جماعت ہونے کے اور درمیانے درجے کی مالی لحاظ سے ہونے کے باوجود قربانیوں میں بہت نمایاں ہو چکی ہے۔ ایک تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کی استطاعت بڑھائے اور استقامت عطا فرمائے، اور یہ وقتی قربانیاں نہ ہوں بلکہ دن بدن آگے بڑھنے والی ہوں، اور جس طرح وہ قربانیاں کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ان کی استطاعت بڑھاتا چلا جائے۔ خصوصیت کے ساتھ اس لیے یہ توجہ پیدا ہوئی کہ جب میں جاپان گیا تو اگرچہ وہاں ہمارے 2 مشن ہیں لیکن باقاعدہ مسجد نہیں ہے، اور مسجد کے لیے زمین خریدنا ہی بہت مشکل کام ہے۔ ایک تو جگہ نہیں ملتی آسانی سے، دوسرے بہت مہنگی زمینیں ہیں، اور جماعت چھوٹی سی ہے، اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اتنی بڑی مسجد اتنی جگہ خرید سکے۔ چنانچہ ابھی آنے سے پہلے مجھے جماعت جاپان کی مجلس شورا کے فیصلے پہنچے ہیں، ان میں انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم خالصتاً اپنی طاقت سے کام لیتے ہوئے، خود کفیل ہوتے ہوئے آئندہ 3 سال کے اندر جاپان میں پہلی احمدیہ مسجد بنائیں گے، اور پہلے سال کے لیے انہوں نے 3 لاکھ پاؤنڈز کا وعدہ کیا ہے، اگلے سال کے لیے 3 لاکھ پاؤنڈز کا، اس سے اگلے سال کے لیے 3 لاکھ پاؤنڈز کا، اور جو حساب کیا گیا ہے اس کی روح سے فی احمدی 200 پاؤنڈ مہینہ بنتا ہے۔ اور آپ میں سے جن لوگوں نے مکان کرائے خریدے ہوئے ہیں سوسائٹیز وغیرہ سے، وہ سالانہ 500-600 پاؤنڈ کچھ سود میں کچھ قیمت میں ادا کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کتنا مشکل کام ہے، لیکن چونکہ ذاتی گھر ہے اس لیے لوگ بڑی بڑی دقتیں برداشت کرتے ہیں، اور سخت حالات میں بھی وہ قسطیں ادا کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جاپان کی چھوٹی سی جماعت نے ایک عجیب مثال قائم کی ہے کہ خدا کے گھر کے لیے ساری جماعت نے اوسطاً 200 پاؤنڈ مہینے کے چندے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، اور انہوں نے عہد کیا ہے کہ جس طرح بھی ہو ہم انشاءاللہ آئندہ 3 سال میں پہلی باقاعدہ مسجد جاپان میں بنا کر چھوڑیں گے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اس عزم کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کی استطاعت بڑھائے، ان کے حوصلے بلند رکھے، ان کو اپنی نیکیوں پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق بخشے، اور جتنا وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ غیب سے ان کو عطا کرتا چلا جائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر